ہمارا ورکر جو بیٹھے ہوئے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھ لیں, اگر ہمارے یہاں مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہماری تو یہاں سے لاشیں جائیں گی، لیکن ان کے گھر کے آگے ہمارے بال بچے دھرنا دیں گے. گھنٹے تک اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم ڈی چوک بھی جائیں گے، ہم پارلیمنٹ ہاؤس بھی جائیں گے. انہوں نے اپنے ساتھ زرداری کو بٹھایا ہے، ساتھ بٹھا کے واقعی ان کو گھسیٹ رہے ہیں. گورنمنٹ نے ڈرون پھینک دیا ہے، ہم شہید ہوئے اس میں. وہ اعلان کرے نا، شہباز شریف صاحب خود کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، قرضہ اتار دیں. میں دیکھتا ہوں یہ لوگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر نذیر اور پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جو یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان ہے اس ادارے کو ختم کر دیا ہے، لیکن اب جو پورے پاکستان سے یوٹیلٹی سٹور کے کارکن ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ڈی چوک میں دھرنا دے دیا ہے. اور دھرنے میں اب حکومت ان کے ساتھ ان کے ادارے کو بچانے میں کیا مطالبات کرتی ہے، کیا اپنا فرض ادا کرتی ہے. تو ناظرین، اس وقت جو کارپوریشن یوٹیلٹی سٹور کے کارکن ہیں انہوں نے دھرنا دیا، تو دھرنے کے جو شرکا ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ان کے وجوہات پوچھتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو مجبوری ہیں وہ بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ادارے کو بچانے کے لیے وہ اپنا کیا فرض ادا دیں گے، کیا ذمہ داری کریں گے، وہ بھی ان سے دیکھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں. تو آئیے ہمارے ساتھ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ یوٹیلٹی سٹور کے ایک اور مرکزی عہدیدار ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو دھرنے کی سچویشن ہے، دھرنے کی کیا وجوہات ہیں، کہاں تک جائے گا، کہاں ختم ہوگا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرا دیجیے. ملک عزیز، انفارمیشن سیکٹری CBA کا، اسلام آباد سے. اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو دھرنے کی سچویشن ہے کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، حکومت کے ساتھ کہاں تک مذاکرات ہیں، حکومت راضی ہے یا نہیں راضی، یا وہ مزدور کو مجبور کرنے میں اپنا فل کردار ادا کری. دیکھیں جی، ہم ڈی چوک گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تینوں یونینز کی. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ منسٹر صاحب رانا تنویر صاحب کے بھائی وفات پا چکے ہیں، لہٰذا اس چیز کو تھوڑا سا 2-4 دن کے لیے ڈیلے کر دیں. وہ جو ہی واپس آئیں گے سب سے پہلے آپ کا مسئلہ سنا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے سارے مسائل جو ہے حل کریں گے. اچھا، حکومت تو مسائل حل کر دے گی، حکومت نے تو ادارے کو بھی ختم کر دیا ہے، لیکن اب جو پورے پاکستان سے آپ کے پاس یہ جتنے کارکن آئے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا ارادہ ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ 3 پانچا کریں گے یا کیا کریں گے اگر مطالبات نہیں مانیں؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ادارہ ختم کر دیا. ہم ادارہ ختم کرنے دیتے ہیں؟ ہم نے یہاں زندگیاں گزار دی، اپنی جوانیاں گال دی ہیں اس میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی ایزیلی جو ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ہم سے چھین لیں گے، ہماری روزی چھین لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا ورکر جو بیٹھے ہوئے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھ لیں، موسم کی سختی دیکھ لیں، بھوک پیاس دیکھ لیں، حالات دیکھ لیں. ہمارے کوئی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس آ کے ہماری داد رسی نہیں کی اس نے. ہم اپنے آپ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی ٹیم ہے، الحمدللہ وہ اپنے جتنے بھی مہمان ہیں ان کے لیے بھرپور کوشش کری جو ہم سے ہو سکتا ہے. وہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی امداد نہیں پہنچی ابھی تک، ایون کہ کوئی پانی کا ٹینکر بھی نہیں پہنچا. یار ہم اسی گورنمنٹ کے ملازم ہیں، انہی کے بچے ہیں، ہم باہر سے تو کہیں سے نہیں، کسی اور ملک سے نہیں ہیں، ہم انہی کے بچے ہیں. انہی نے سبسڈیاں اناؤنس کی اور ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا. جب سبسڈی ہوتی ہے تو ہمارا جو ورکر ہے وہ بھی سے مستفید نہیں ہو سکتا. ہمیں 1 روپے دیا جاتا ہے، ہم 1 روپے ڈیلیور کر جاتے ہیں. 1971 میں اس ادارے کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس ٹائم تقریباً 22-23 لاکھ روپے گورنمنٹ نے اس ادارے پہ لگایا. اس کے بعد آج دن تک، اس ٹائم تک، اس منٹ تک گورنمنٹ نے 1 پائی پیسہ نہیں لگایا. ہم خود جو ہے وہ تنخواہ جنریٹ کرتے ہیں، ایون کہ 25 سے 30 ارب کے لگ بھگ سالانہ انکم ٹیکس کی مد میں ہم ریونیو الٹا گورنمنٹ کو دیتے ہیں. گورنمنٹ ہمیں 1 روپے نہیں دیتی. ہم دیکھیں سالہ بسال جو ہمارے ڈیلی ویجز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے بعد ہماری تنخواہوں میں 4 سال سے اضافہ نہیں ہوا. ہمارا ورکر مر گیا ہے. بورڈ کے ممبران سے ہماری بھرپور اپیل ہے، بورڈ کے ہمارے چیئرمین، ان سے بھرپور اپیل ہے، خدا را آپ 4 سال پہلے کے ریٹ چیک کریں، آج کی مہنگائی کو چیک کریں. 4 سال سے ہمارا ورکر پھر بھی صبر دیکھیں کہ ہمارا ورکر یہاں تک نہیں آیا. آج دیکھیں کہ ہماری موت آئی ہے تو ہم جناب یہاں چلے آئے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو جی. ناظرین، اس وقت جو یوٹیلٹی سٹور کے کارکن ہیں جو پورے پاکستان سے آئے ہیں، اس وقت سکھر سے جو یوٹیلٹی سٹور کے عہدیدار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو وہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو اس وقت دھرنا ہے، جو حکومتی مذاکرات ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ کیسے ہیں اور کیا وہ رکھتے ہیں کہ ایک مزدور کا جو مزدوری ہے، گھر کا چولہا وہ جلتا رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا مکمل تعارف کرا دیجیے. عبدالقیوم برڈو سکھر سے ہوں.
अब्दुल कयूम भाई ये बताइएगा कि सक्खर से आप कितने लोग लेके आए हैं, मतलब इस वक्त जो आप बैठे हुए हैं धरने में? जी 700 के करीब हम जो हैं लोग यहाँ लेके आए। चूँकि हमारा सिंध से ताल्लुक़ है तो हमारी जो पीपल्स पार्टी से यही तवक्का है, क्योंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट है। ये जो इदारा है, जिस तरह भाई ने बताया आपको कि 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया था, और जहाँ हम खड़े हुए हैं इस हेड ऑफिस की जो बुनियाद है वो बुनियादी पत्थर मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो ने किया इफ्तिताह। तो मैं ये बताता चलूँ 200 स्टोरों पर जो मुश्तमिल था, आज ये माशाल्लाह से 5000 के करीब यूटिलिटी स्टोर हैं और 14000 के करीब मुलाजमीन हैं, और उससे वाबस्ता 50,000 घराने जो है ना इसके साथ मुस्तफ़ीद होते हैं। 15 तारीख को गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए 60 अरब का जो है पैकेज दिया, जबकि 16 रातों रात शब खून मारकर 16 तारीख को 28 महकमे बंद किए। लेकिन मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये वो यूटिलिटी स्टोर है जो मुल्क भर में महंगाई को कंट्रोल करता है। ये वो यूटिलिटी स्टोर है जो कुदरती आफात में कंट्रोल करता है। ये वो यूटिलिटी स्टोर है जो कोरोना के टाइम पे कंट्रोल करता है, क्योंकि अपना जो भी खुर्दन होश है वो इसी के ज़रिए पाकिस्तान भर में जाती है, चाहे वो बारिश हो चाहे ये वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। हम हर माह 2 से 2.5 अरब टैक्स देते हैं, सालाना 20-25 अरब टैक्स देते हैं। इस वक्त तक हमने 130 अरब टैक्स दे चुके हैं, और गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी कभी भी साबित नहीं कर सकते हमने इनको दिया है। तो मैं ये वाज़ेह करता चलूँ, जिस तरह भाई ने कहा कि ये हम खुद जनरेट करते हैं। रही बात हम कराची से लेकर खैबर तक और गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर तक तमाम जो हैं हमारे यूटिलिटी वर्कर यहाँ पहुँच चुके हैं। 2 दिन हम यहाँ सबर से बैठे, 1 दिन हमने इनको ट्रेलर दिखाया डी चौक पहुँच करके। अब भी हमारे जो भी लोग हैं वो यहीं पर हैं। सोमवार को हमें कहा गया है इंशाअल्लाह सोमवार के दिन अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो यहाँ से डी चौक तो लेकिन हम पार्लियामेंट हाउस सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और दूसरी बात मैं दूसरी बात ये वाज़ेह करता चलूँ, चाहे वो हमारे सिंध के MNA हो या पाकिस्तान भर के MNA हो, सेनेट वाले हों, अगर हमारे यहाँ मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हमारी तो यहाँ से लाशें जाएंगी, लेकिन उनके घर के आगे हमारे बाल बच्चे धरना देंगे। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कारकुन भी मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मोहम्मद आसिफ हूँ मैं, उकारा रीजन से। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया, मीडिया हमसे बहुत ताउन कर रहा है। जितनी आप लोग हमें कवरेज दे रहे हैं उतना ही हमें हौसला मिल रहा है। बाकी ये जो हुकूमत ने शब खून मारा हम पे, ये मुझे नहीं लगता कि ये इंसानियत वाला काम है, ये हमानियत वाला काम है। यकीन जाने ये लोग वो लोग हैं जो आए थे कि हम जी नौकरियां देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। क्या ख़त्म कर रहे हैं? ये तो बढ़ा रहे हैं। 14,000 मुलाजमी को निकाल रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे जो लैंड लॉर्ड हैं वो बेचारे तंग हो जाएंगे। एक फाइनल बताएं आप करना क्या है? हमने धरना देना है। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए मंडे तक उधर बताएं हुक्मरानों को जरा। मंडे तक अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम डी चौक भी जाएंगे, हम पार्लियामेंट हाउस भी जाएंगे, और हम वो करेंगे जो हमारे इख्तियार में होगा। अब चूँकि आपके इख्तियार में तो आप अपना मर्जी कर लें। अगर आप मेहरबानी कर देंगे, हमारा हक दे देंगे तो ठीक है, वरना हम अपना हक छीन कर लेंगे आपसे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त यूटिलिटी कॉरपोरेशन के जितने भी मजदूर हैं वो धरने में भी मौजूद हैं, और यहाँ से जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा पूरे पाकिस्तान, पूरे सूबों से लोग आए हैं। तो अच्छा सर, आप बताइए, आप क्या इस वक्त कहाँ से आए हैं? जी मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए हैं। तो लाहौर तो बड़ा अच्छा है, शहर है, जिंदा दिलों का शहर है। तो ये जिंदा दिलों के हुक्मरानों ने आपको किस नौबत तक पहुंचा दिया कि आपके दिल को जो ठेस पहुंच गई? इनकी हमेशा से पॉलिसी यही रही है, जो नून लीग की है, कि जब भी आते हैं खासकर हमारे यूटिलिटी स्टोरों पे इनका यही होता है कि इनको बंद करके जाना है। और इस दफ़ा भी उन्होंने वही काम किया है जो उनकी नीयत और सोच होती है। इसमें इतने मुलाजमीन हैं जिनके घर चलते हैं इससे, ठीक है, लेकिन हमने यही है कि हमें डी चौक जब पहुँचे हैं तो यही कहा गया है कि आप फिलहाल रुक जाएं, आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे। अब दोबारा इंशाल्लाह अगर उन मुतालबात को ना माना गया तो हम डी चौक जाएंगे और वहाँ से हमने उठना नहीं है, फिर मरेंगे और या इनको मारेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और कारकुन मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के, तो उनसे भी पूछते हैं कि वो कहाँ से हैं। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं नवाब शाह रीजन से आया हूँ।
اور कितने लोग लेके आए हैं, कितने लोग आपके साथ? ٹوٹل اسٹیک تھے 185, ہم 150 کے قریب لوگ نواب شاہ سے یہاں پہنچے ہیں اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، اپنا حق لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کون سا حق ہے؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ روزگار ہمارا چھینا گیا ہے، ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی ہے، ہمارے بال بچے انتظار میں ہیں، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، تو ہمارا حق یہی ہے ہمارا روزگار واپسی کیا جائے. جس وقت آپ نے 8 فروری 2024 کو ووٹ دیا تھا جس ایم این اے کو، ایم پی اے کو، اس وقت تو آپ نے شاید الیکشن کمپین میں بھی حصہ لیا ہوگا، اس نے آپ کو بڑا کچھ بتایا ہوگا، ایم پی اے، ایم این اے، تو آج وہ حق دلانے والا کدھر ہے؟ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، لیکن ہم لوگ مظلوم ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں دے رہا، اس لیے ہم سب جو پورے پاکستان سے سب اکٹھے ہیں، اس لیے سب ایک یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا حق لے کر ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نواب شاہ سے آئے ہیں تو کتنے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی آئے؟ مدد آپ کے تحت آئیں، اپنی کنٹریبیوشن کر کے آئیں، اپنے ساتھ مل جل کر آئیں اور انشاءاللہ اسی امید پر آئیں کہ ہم اپنا حق لے کر ہی جائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ اور بھی ہمارے کارکن موجود ہیں تو ان سے بھی آپ کی ملاقات دکھاتے ہیں. یہ ناظرین کارکنوں سے ملاقات کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا روزگار ہے، جو ان کے بچوں کا فیوچر ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کو ادارے دیے، جس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، جس نے پاکستان کو ایسے ایسے ادارے دیے، شناختی کارڈ دیے، وہ ایک پاکستانی کی شناخت کرائی اور ادارے دیے. آج وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے لیکن ادارے موجود ہیں اور روٹی کپڑا مکان بھی موجود ہے. لیکن یہ کہ روٹی کپڑا مکان سے مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کو کپڑا، لیکن یہ کہ بچوں کا فیوچر تھا. تو کیا کہیں گے آپ کہ جو بھٹو کا نام تھا روٹی کپڑا مکان، آج وہ آپ کو مل رہا، وہ ادارہ تو قائم کر گئے لیکن آگے چلانے والے اس طریقے کو صحیح نہیں چلا سکے. آپ کیا کہیں گے اس لگتا ہے کہ انہوں نے جو نون لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے اپنے ساتھ زرداری کو بٹھایا ہے، ساتھ بیٹھا کے واقعی ان کو گھسیٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو گھسیٹ رہے ہیں زرداری کو وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ ادارہ زرداری صاحب تو خود گھسیٹتے ہیں، آج اس کو گھسیٹ رہے ہیں. یہ تو زرداری صاحب کا تو ایسی کوئی ہے ہی چیز نہیں کہ زرداری صاحب کو کوئی گھسیٹ میں آپ سکے. کو بتاتا ہوں کس طرح کہ یہ جو ادارہ ہے یہ بھٹو کا ایسٹ تھا، یہ عوام کے لیے انہوں نے دیا تھا، غریب عوام کے لیے، اور اب وہ بھٹو کے ایسٹ کو یہ ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ زرداری کو گھسیٹ رہے ہیں نا اپنے ساتھ بٹھا کے سیٹ پر. آپ زرداری صاحب کو چاہیے اس بات پہ ایکشن لیں. بلاول بھٹو صاحب کا کام ہے کہ اس بات پہ ایکشن لیں کہ نون لیگ انہی کی پارٹی کا جو بنایا ہوا. کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں تلگنگ چکوال سے آیا ہوں. اچھا تلگنگ. جی جی. بات کریں. تو اب زرداری صاحب کو چاہیے کہ ایسی حکومت جو 47 کی بنیاد پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ یہ جو عوام نکلی ہوئی ہے ان کو یہ گھسیٹے گی. ساتھ زرداری صاحب بھی شامل ہو جائیں گے. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ زرداری صاحب اس بات پہ ایکشن لیں. بہت شکریہ. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اور پاکستان یوٹیلٹی اسٹور کے عہدیدار موجود ہیں جو بلوچستان سے آئے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بلوچستان سے آئے ہیں اور لوگوں کا جو روزگار ہے اور یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کا جو ادارہ ہے اس کو بچانے میں کیا اپنے فرائض سر انجام دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا مکمل تعارف کرا دیں. میرا نام غلام حیدر آل پاکستان نیشنل ورکر یونین کا سینئر نائب صدر ہوں. آپ لوگوں کی مہربانی، میڈیا والوں کی مہربانی کہ ہم آپ غریبوں کی آواز آپ نے پہنچایا ہے. میں آپ کو یہ دے دوں گا، آپ اس کو پڑھ لو گے، پھر اپنے کیمرے پہ بھی لگانا. ہم گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ہیں، ہم پہ گورنمنٹ احسان نہ کر لے. ہاں 113 ارب روپے سبسڈی دی ہے، 129 ارب روپے ہم نے ٹیکس دیے ہے. بلوچستان کو دیا ہے یہ پاکستان صوبائی حکومت کو یا مرکزی کو؟ مرکزی پاکستان لیول پہ. ٹھیک ہے. میں مرکزی سینئر نائب صدر ہوں. تو اس میں جتنے ہمارے امپلائیز ہیں ہم تنخواہ خود جنریٹ کرتے، خود کھاتے، خود کماتے. اب اس میں گورنمنٹ ہمیں یہ سیاسی دکانداری کے لیے سبسڈی دے رہے. یہ 113 ارب جو سبسڈی ہے وہ یہ ہمیں نہیں ملی ہے، یہ عوام کو ملی ہے اور ہم نے اس پہ پیسے بھی نہیں لیے. یہ آپ کو ایک میں چارج شیٹ کوئی چیلنج کر سکے، میں آپ کی میڈیا کو دے رہا ہوں، وہ آپ کے بائک کے پاس ہے، آپ چلا لو. کوئی بھی چیلنجیبل کوئی بتائے کہ آپ اس میں غلط کہتے ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، تو اس ادارے کی بنیاد بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی. تو سردار صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے کوئی یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے عہدیداروں کی صوبائی جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی کہ اس ادارے میں بچانے میں وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ گورنر بلوچستان اور بلوچستان سے جو ڈپٹی سینٹ کا چیئرمین ہے نون کا نمائندہ،
कल हमारे जो डिप्टी चेयरमैन साहब हैं उसकी मेहरबानी हमने सब ने सुना और उसने एक लेटर भी लिखा प्राइम मिनिस्टर और राना सनाउल्लाह साहब को और हमारे मिनिस्टर को कि जो प्रॉफिटेबल आप ये गलत ये अदारा बंद कर रहे हो, तो लिहाजा इस वजह पे वो हमारे साथ है। मकसद हम कहते हैं कि हम इस मुल्क में अब क्या 1 लाख ख़ानदान इससे मुतासर है, 1 लाख ख़ानदान इससे मुतासर हो जाएंगे सारे पाकिस्तान के। हमारे 14,000 के बगैर 1 लाख ख़ानदान। मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोयटा से जब मैं निकल आता तो पैकिंग जो करते हैं मजदूर, वो कह रहे थे कि मेरा वालिद ये पैकिंग करता था, अब मैं करता हूँ और अभी ये मेरा बेटा करता है। 3 पुश्त सिर्फ पैकिंग मजदूरी करते हैं। तो खुदा रहा हमारे जो बालाओ काम है ये लोगों को रिस्क दे रहा है या उसको उड़ा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट क्या करना चाहता है। अच्छा, आप कितने लोग लेके आए हैं बलूचिस्तान से, कितनी गाड़ियाँ लेके आए हैं, कितने लोग लेके आए? हम बलूचिस्तान से जो हमारे 650 एम्प्लॉयज़ है उसमें 400 लोग बैठे हुए और सोमवार के दिन तक सारे आएंगे, सोमवार तक सारे आएंगे। और हमने ये फैसला किया है या जिए या मरेंगे इधर इस गवर्नमेंट के खातिर, क्योंकि उसने हमें मरवा दिया। हम पे इस गवर्नमेंट ने ड्रोन फेंक दिया है, हम शहीद हुए हैं, इसमें कोई भी नहीं रहे। तो डी चौक पे फिर गोलियां मारे, हमें शहीद कर दिया। हम नहीं जाएंगे इधर से। आप शहीद हो गए, लेकिन शहीदों की पार्टी ही आपको हक देगी जिसकी आप वज़ीर आला से शहीदों पार्टी को भी कहा है, ऐसा नहीं कि शहबाज शरीफ उसको भी कहा है, उसके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जरदारी की भी बच्चे हैं, शहबाज शरीफ की भी बच्चे हैं। तो खुदा रहा हमें हमारे गरीबों का आ लग जाएगी और ये मुल्क पता नहीं क्या बना रहे हो आप। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का एक और अहदेदार है, तो उनसे पूछते हैं वो कहाँ से हैं। जी बताइएगा, आप सर कहाँ से हैं? लाहौर से। सर लाहौर से मीनार पाकिस्तान, जिंदा पाकिस्तान, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यूके से सीधा मीनार पाकिस्तान आए थे, उन्होंने कहा था कि 2017 का पाकिस्तान वापस आएगा, तो लाहौरियों ने तो बहुत बड़ा बोल बोला, तो आज लाहौरियों के साथ क्या हो गया? लाहौर में सिर्फ मीनार पाकिस्तान ही रह गया बस देखने के लिए, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं है। जिसने फारग होना उधर जाके बैठ जाए, मीनार पाकिस्तान को देखता रहे, ये मीनार पाकिस्तान है। इधर मियाँ नवाज शरीफ आया था, तो धरना उधर रख लेना चाहिए। धरना उधर हमारा तल्लक नहीं था ना उधर धरने से, हमारा इधर वफाक में है, हमने इस्लामाबाद ही आना था। जी ठीक। अब क्या कहेंगे कि जो आपके इदारे के साथ ज्यादती हो रही है, कारकुन के साथ, मजदूर के साथ, अब आपकी क्या सोच है? क्योंकि आपकी लीडरशिप तो कर रही है, लेकिन आपकी क्या सोच है कि क्या करना चाहिए? हुकूमत आपके साथ तावन करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी, ये आप बताइए। हमारी ख्वाहिश तो यही है, अभी अब हमारा रोज़गार चला गया है, हुकूमत हमसे तावन करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर जाएंगे? 18 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल इस महकमे को अपनी जवानी के दे दिए हैं। अब इसके बाद इसको निकालेंगे, इनको तो कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा, कोई दिहाड़ी भी नहीं देगा इनको। तो किसको? जो ये मुलाजमीन है, ये जैसे इनका हाल कर दिया है ना, 20-20 साल एक महकमे में नौकरी की है। अब जब वो जवान थे, जब नौकरी में लगे थे, अब उनको फारग कर 40-40, 50-50 साल की एज होगी सब बंदों की। किधर जाएंगे, किधर नौकरी करेंगे, किधर मजदूरी करेंगे? जलील ही हो रहे हैं ना, जलील हो रहे हैं हम। कैमरे के सामने ना हुक्मरानों को बताएं। ये हुक्मरान तो अंधे हैं, हुक्मरान अंधे हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। हुक्मरानों को कुछ नजर आता तो ये हालात ना होते हमारे। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को। तो अब तो पीटीआई वाले नहीं है ना, अब तो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहब हैं। अब आप पीटीआई वालों को तो भूल जाए ना, अब इदारा तो उन्होंने आप। अच्छा, मैंने तो पीटीआई को वोट दिया, जिन्होंने नून लीग को वोट दिया उनसे पूछ ले वो क्या कह रहे हैं। वोट दे के उन्होंने छुरी फेर दी है। यही तो बात है ना कि जब हुक्मरान आते हैं, अवामी नुमाइंदे आते हैं, आप जैसे कारकुन नहीं उनके। अगर उनको वोट मिले होते ना, अगर अवाम ने वोट दिए होते तो ये अवाम के साथ ये ना करते जो हो रहा है। अगर जो बंदा अवाम से वोट लेता है ना, चले का ख्याल करता है। ये एक लहदा बात है, टॉपिक्स है, लेकिन एक इदारे के बचाने के लिए अब आपके पास क्या है? बस शॉर्टकट और मुख्तसर। इदारे को बचाने के लिए यही है, हम इधर धरना देने के लिए आए हैं, अपने हक मांगने के लिए आए हैं। नहीं जाएंगे इधर से, इधर ही बैठे हैं, इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मरी से यूटिलिटी स्टोर के स्टोर कीपर्स हैं, स्टोर इंचार्ज हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जो स्टोर की जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। सरजेब जनाब। अच्छा सरजेब भाई, ये बताइएगा कि स्टोर मैन की या स्टोर इंचार्ज की क्या जिम्मेदारी होती हैं और कितने अरसे से आप इस स्टोर को या यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो इदारे इसमें काम कर रहे हैं? मेरी तकरीबन सर्विस हो गई है 30 साल। 30 साल से मैं इस महकमे में काम कर रहा हूँ। अब 56 साल मेरी उम्र हो गई है। अब बताएंगे ये हमें निकाल रहे हैं, हम किधर जाएंगे? और रोज़गार तो हमें कोई देगा नहीं।
ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم نے جوانی اس میں یہ اب بڑھاپا جا رہا ہے, تقریباً بڑھاپا ہو گیا ہے, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو غریب ہیں یہاں صرف دیال لگا کے دکھاتے ہیں. آپ بتائیں اس مہنگائی کے دور میں اگر ایک مہینہ روزگار نہ ملے تو کیسے ہم نظام چلائیں گے؟ بچوں کی فیس کس طرح سے دیں گے؟ بجلی کا بل کس طرح؟ بل تو انہوں نے اتنے بھر دیے کہ 50 یونٹ سردی ہے تو 6,000 8,000 روپے بل آ جاتا ہے. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ محکمہ چلنے دیں. ہم لوگ دن رات محنت کر کے اس محکمے کو چلایا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور سب اپنی مدد آپ کے تحت یہ چل رہا ہے. گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں دیا, سبسڈی دیتی ہیں تو یہ عوام کے لیے دیتے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں جی. اور گھر کرائے کا یا اپنا؟ یہاں وہاں تو اپنے گاؤں میں ہے, لیکن ادھر تو کرائے پہ ہی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, کرائے پہ چل رہا ہے گاؤں سے سارا نظام. تو میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو. میں نے ایک اداریہ پڑھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جب پاکستان قائد اعظم صاحب نے بنایا تو انہوں نے پہلا بجٹ پیش کیا. یہ اگر آپ بتائیں ان کو تو پھر میں بتاؤں, ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے جب یہ بجٹ پیش کیا تو ان کے پاس خزانہ میں کوئی پیسہ نہیں تھا. انہوں نے تاجروں کو بلایا, پاکستان کے جو لوگ تھے ان کو بلایا کہ میری مدد کرو, میں نے بجٹ پیش کر رہے ہیں, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, خزانہ میں کوئی پیسہ نہیں ہے. تو تاجر لوگ آئے, انہوں نے کہا مجھے قرض حسنہ دیں. لوگوں نے ایسے ہی پیسے دے دیے, انہوں نے بجٹ پیش کر دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. میں کیمرے کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں, لوگوں نے پیسے دیے تو قائد اعظم صاحب نے بجٹ پیش کیا ہے. تو یہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ لوگوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. ان لوگوں سے کو کہیں کہ اگر قرضہ ہمارے ملک میں ہے, سب سے پہلے میں آدمیوں میں ایک اپنی تنخواہ میں دے دوں گا. یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان سے کہیں گے یہ لوگ تنخواہ دیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں, ہاں میں خادم اعلیٰ ہوں. خادم صاحب کو بتائیں نا, خادم صاحب آپ کے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں غریب آدمی ہوں, میں ایک تنخواہ دے دوں گا اس ملک کے لیے. اگر قرضہ اتارنا ہے تو ایسے قرضہ نہیں اتارتا کہ لوگوں کو بے روزگار کریں, یہ اپنے آپ کو دشمن بنا رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کریں, ان کو روزگار دیں, یہ ان کے بازو بنیں, ٹھیک ہے نہیں. وہ اعلان کریں نا, شہباز شریف صاحب خود کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں, قرضہ اتار دیں. میں دیکھتا ہوں یہ لوگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. ایک جو روڈ پہ بیلچا مارنے والا ہوگا وہ بھی 1 دیہڑ دے دے گا. میں 1 مہینے کے اندر یہ قرضہ سارا ختم ہو سکتا ہے, ہمارا ملک آزاد ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. تو اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں, لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ غریبوں کا روزی نہ چلے, غریبوں کا روزی نہ چلے. کہاں سے آئے ہیں؟ میں پنڈی نارتھ اور علاقہ میرا ہے دیر ڈسٹرکٹ, ٹھیک ہے, دیر سے میں روزی کمانے کے لیے آیا. اور جب بھی ہمارا محترم بھائی آیا سن 92 میں, سن 96 میں, کون سا بھائی تھا؟ یہ نواز شریف صاحب, اچھا. تے انہوں نے اس اداروں کا بیڑا غرق کر کے رکھے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کیوں اس طرح کر رہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو دے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس لشکاری سے نکالے. یوٹیلٹی سٹور کے ادارے میں کیا کام کرتے ہیں, کتنی تنخواہ ہے؟ میرا ٹوٹل اس ٹائم 41,000 تنخواہ ہے. اور بل کتنا آیا؟ 45,000. تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ پیچھے آپ خود حساب کرو, مجھے تو حساب نہیں آتا. یہ 4,000 رہ گیا. 4,000 رہ گیا جی. تو 4,000 میں آپ نے کیا کیا؟ 4,000 دودھ بھی نہیں آ رہے, کیا کریں, بھوکا مر جائیں گے اور کیا کریں گے. تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ ہمارا خادم شہباز شریف صاحب. ناظرین آپ نے دیکھ لیا, ایک کارکن ہے, اس کی 41,000 تنخواہ اور 40,000 بل آیا, اس میں سے 4,000 روپے ہیں. لیکن یہ کہ بجلی کتنی استعمال کی ہے تو مجھے بھی نہیں پتا, اے سی چلایا کیا کیا ہے. لیکن یہ کہ جو بھی ہے غریب بندے کی 37,000 سیلری ہو یا 40,000 ہو, لیکن غریب آدمی اس وقت بے روزگاری کے خانے میں ہے, مہنگائی کی زرد میں ہے, بہت مشکلات ہے. خادم اعلیٰ صاحب, وزیر اعظم پاکستان صاحب, پلیز لوگوں کی, کارکنوں کی التجا ہے ادارے کو بچائیں. اور آپ نے وعدہ بھی کیا, اور مجھے امید ہے لوگوں کو بھی اور کارکنوں کو بھی امید ہے کہ آپ ضرور اس میں اپنا فرض ادا کریں گے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ ایک خادم ہونے کے ناطے غریب کا ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تمام 25 کروڑ عوام آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آپ ضرور اس ادارے کو اور لوگوں کے جو خاندان ہے, فیوچر ہے, تعلیم ہے, جمہوری بات کرتے ہیں, جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمیشہ آپ نے کردار کیا اور لوگوں کا ساتھ دیا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.